ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولا تتمنوا اور تمنا مت کرو ما فضل اللہ به جس چیز کے ساتھ فضیلت دی ہے اللہ نے بعضکم علی بعض تم میں سے ایک کو دوسرے پر للرجال مردوں کا بھی حصہ ہے نصیب مما اکتسبوا اپنی کمائیوں میں سے مردوں کو بھی اپنی کمائی میں سے حصہ حاصل ہے وللنساء نصیب مما اکتسبنا اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اپنی کمائی میں سے واسألوا اللہ من فضلہ اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے وَلِكُلٍ اور ہر ایک کے لیے جعلنا موالیہ ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث مما ترک الوالدان اس مال میں جو والدین چھوڑ کر مر جائیں والاقربون اور رشتہ دار والذین عقدت ایمانکم اور جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے فآتوہم نصیبہم ان کو ان کا حصہ دے دو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر بعض باتوں کے بعد دوبارہ سے میراث کے حوالے سے ایک بات پھر کر دی اور اسی طرح سے کچھ فضائل کا ذکر کر دیا کہ اگر کوئی انسان ہے جیسے وہ تمنا کر لے کہ کاش میں بھی مرد ہوتا تو مجھے بھی یہ چیزیں حاصل ہوتی اور ہم عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ چیز حاصل نہیں فلاں بات حاصل نہیں، تو اس چیز کی ممانعت کی گئی کہ تمنا نہ کرو کہ تم کیا ہے مرد ہوتے یا مرد یہ تمنا کریں کہ تم عورتیں ہوتی، اور وجہ کیا ہے کہ بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ فضیلت کس معیار سے ہے؟ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے تو یہ فضیلت اعمال میں نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد بدکار ہے اور عورت نیکوکار ہے تو پھر بھی مرد افضل ہے۔ اس افضلیت کا مقصد یہ ہے کہ مرد جو ہیں ان کی مثال نگران جیسی ہے، تو اس لیے ان کو افضل کہا گیا۔ اس افضلیت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کے نزدیک، دین میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی نیک اعمال کرے من ذکر او انثی، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کو اس کے کیے ہوئے کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اس وجہ سے نازل ہوئی تھی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مبارکہ ہیں حضرت ام سلمہ، انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں میراث بھی آدھی ملتی ہے اور فلاں فلاں کام میں بھی ہمارے اور مردوں میں فرق ہے، جیسے بہت سے کام ہیں جہاد مرد کر سکتے ہیں، مسجدوں میں باجماعت نماز مردوں کے لیے ہے، یہ بہت سی چیزیں۔ تو اب ان کا مقصد یہ اعتراض کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو یہ فضائل ہمیں بھی حاصل ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور عورت نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مردوں کو میراث میں 2 گنا حصہ ملتا ہے، اور اسی طرح سے عورت کی شہادت بھی آدھے مرد کی آدھی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے مردوں کی نسبت، تو کیا یہ عبادات اور اعمال میں جو ثواب ہے یہ بھی ہمیں آدھا ملے گا؟ تو اس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ جو تم لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے مردوں کو، یہ اعمال اور ثواب کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کا چلانے والا، گھر کا حاکم بنایا ہوا ہے، اعمال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اس بات کا تھوڑا سا مطلب یہاں پر تذکرہ ضروری ہے۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے، تو یہ شانہ بشانہ چلنا تو اسلام نے سکھایا ہے ہمیں
کہ مردوں کے ذمے باہر کے کام ہیں، عورتوں کے ذمے گھر کے کام ہیں، تو یہ شانہ بشانہ ہو گیا۔ لیکن اب ہم جو ہے کچھ اپنے آپ کو ترقی یافتہ ثابت کرنے کے لیے عورتوں پہ گھر کے کام بھی ڈال دیتے ہیں، عورتیں باہر کے کام بھی کریں، اور اس کو ہم کہتے ہیں شانہ بشانہ۔ حالانکہ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلقتاً کمزور بنایا ہے، اور یہ قرآن کا اعلان ہے۔ کوئی اس پر اعتراض کرے یا کوئی اس کو نہ مانے تو ماننے یا نہ ماننے سے قرآن کا حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ساتھ میں یہ بات کہہ دی کہ للرجال نصیب، آدمی جو کوئی چیز خود کماتا ہے، خود اس کے اس میں کمائی میں اپنا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر کچھ کماتی ہیں تو اس میں بھی ان کا اپنا حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر عورت کی کچھ جدوجہد ہے، مشقت ہے، تو وہ کیا کر لے، اس پہ بھی مرد قبضہ کر لیں یا دوسرے لوگ کر لیں۔ دوسرا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کمانے کا مطلب اعمال کی کمائی ہے، اعمال کی کمائی، یعنی کہ مردوں نے جتنے نیک اعمال کیے وہ ان کا حصہ، عورتوں نے جتنے نیک اعمال کیے انہیں ان کے اعمال کے برابر میں حصہ ملے گا۔ اس کے ساتھ دنیاوی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمائے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، جب تم کسی انسان کو اپنے آپ سے دیکھو کہ وہ کسی اعمال میں، کسی چیز میں تم سے بڑھ کر ہے، تو اس وقت افسوس میں مبتلا نہ ہو۔ دنیا میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ زیادہ امیر ہے تو غریب کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا اسے امیری کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو۔ کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کی امیری دیکھ کر، کسی کے پاس کوئی بھی چیز اضافی دیکھ کر تو پریشانی میں مبتلا ہونے سے زیادہ بہتر اللہ نے راستہ بتا دیا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو، کیونکہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور تم جتنے بھی کام یہ کرتے ہو یا سوچیں کرتے ہو تو چاہے ظاہر کرو یا نہ کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ کے علم میں یہ ہر چیز ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے، چاہے کوئی کسی سے ذکر کرے یا ذکر نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ بات اس آیت مبارکہ کے اندر کی گئی کہ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے میراث میں والی مقرر کر دیے ہیں، مطلب ماں باپ مر جائیں، رشتہ دار مر جائیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے، تو اولاد کو، بہن بھائیوں کو، سب کے حقوق اللہ نے مقرر کیے۔ پھر ساتھ میں ایک چیز یہاں ذکر کی تھی کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کے ساتھ تم معاہدہ کر چکے ہو۔ تو اسلام میں میراث کے احکامات نازل ہونے سے پہلے اور میراث کے وارثوں کی تعداد نازل ہونے سے پہلے یہ طریقہ تھا، اگر دو لوگ آپس میں چاہے انفرادی طور پر یا قبائل کی سطح پر کوئی معاہدہ کر لیتے تھے، تو جیسے اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں میراث تقسیم کی جاتی تھی، ان معاہدہ کرنے والوں کو بھی بیچ میں سے دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اس کے بعد جو آگے آیات آئیں گی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، آگے آیات آئیں گی، تو ان کی وجہ سے پھر یہ جو جن کے ساتھ معاہدے ہو چکے تھے ان کے حقوق کو ختم کر دیا گیا، اور میراث کی تعداد میں وہی لوگ باقی رہ گئے جن کے قرآن پاک میں نام لیے گئے۔ پھر اب اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، کوئی صلح ہے، تو وہ لوگ میراث کے حقدار نہیں سمجھے جائیں گے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ الرجال قوامون، مرد حاکم ہیں، علی النساء، عورتوں پر، بما فضل اللہ، کیونکہ بڑائی دی ہے اللہ نے، بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر، وبما، اور اس وجہ سے بھی حاکم ہیں، انفقوا من اموالہم، کہ انہوں نے خرچ کیے اپنے مال، فالصالحات، پس جو عورتیں نیک ہوں، قانتات، تابعدار ہوں، حافظات للغیب، اور نگرانی کرتی ہوں،
پیٹھ پیچھے بما حفظ اللہ اس کی جس کی حفاظت اللہ نے ان کو دی ہے، واللاتی اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن جن کی بد کلامی کا بدخوئی کا تمہیں ڈر ہو، فعظوہن ان کو سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع اور ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو، واضربوہن اور ان کو مارو، فإن اطعنکم پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا تو ان پر الزام کے راستے تلاش مت کرو، ان اللہ کان علیٰ کیونکہ اللہ بہت بلند ہے، کبیرا اور بہت بڑا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو شقاق بینہما آپس کی ضد سے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو ایک انصاف کرنے والا کھڑا کرو مرد کے رشتہ داروں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک انصاف کرنے والا عورت کی طرف سے، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا اگر یہ دونوں چاہیں، یوفق اصلاحًا صلح کروانا، یوفق اللہ بینہما تو اللہ موافقت دے دے گا ان دونوں میں، ان اللہ کان علیما اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خبیرا اور خبردار ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ سے بتا دیا کہ جو مردوں کو درجہ بڑا حاصل ہے یہ کس وجہ سے ہے کہ بما انفقوا من اموالہم وہ عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ دین کے لحاظ سے یا باقی چیزوں کے لحاظ سے، وہ اس غلط فہمی جو ہمارے ہاں معاشروں میں پائی جاتی ہے، عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، مردوں کو طاقتور سمجھا جاتا ہے، یہ اس حساب سے نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو درجہ حاصل ہے اس وجہ سے ہے کہ بما انفقوا من اموال الناس انہوں نے اپنے جو ہے مال خرچ کیے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے۔ اسی طرح سے آگے مردوں کو بتا دیا کہ عورتیں دو طرح کی ہیں، ایک تو وہ عورت ہے جس کی تعریف کی گئی کہ نیک عورتیں وہ ہیں، فالصالحات پس نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات جو اطاعت کرنے والی ہوں، دو صفتیں ہوں ان کے اندر، ایک تو شوہر کی فرمان بردار ہوں، دوسری حافظات للغیب بما حفظ اللہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی، شوہر کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہیں، جب شوہر نہیں ہوتے تو ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، تو ان کی تعریف کی گئی کہ وہ بہترین عورت ہے جو یہ کام کرے۔ اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ بہترین وہ عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو خوش ہو جاؤ، اور جب اس کو کوئی حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم غائب ہو تو وہ اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ لہذا یہ عورتوں کی جو ہے ذمہ داری بتائی گئی کہ بہترین عورت وہ ہے جو یہ کام کرے۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور فرمان بردار ہے اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کر کے خواتین کو یہ بہت باعث اجر کام ہے اگر وہ اپنے شوہر کی فرمان برداری کریں۔ ہاں، فرمان برداری میں ایک چیز کا لحاظ رکھیں کہ شوہر جس کام کا حکم کرے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف نہ ہو۔ وہ کام شریعت کے مطابق ہے تو پھر اس کو کرنا، اس کی فرمان برداری۔ ہاں، اگر شوہر بالکل دین سے بے بہرا ہے اور دین کے خلاف احکامات دیتا ہے تو پھر اس میں اس کی فرمان برداری کرنا ضروری نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا شوہر خود نیک نہ ہو، روزہ جیسے رمضان آ گیا اور روزے نہ رکھتا ہو، اور بیوی سے کہے کہ تم نے رمضان کا روزہ نہیں رکھنا، تو ان معاملات میں اس کی فرمان برداری نہیں کی جائے گی۔ دوسری طرف پھر بتا دیا کہ بدکار عورتیں کون سی ہیں، نافرمان بیویاں جو بد زبان ہوں، نافرمانی کرنے والی ہوں، تو ان کی سزا کا طریقہ بتا دیا کہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو، نصیحت سے سمجھ جائیں نرمی سے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں اگر نہیں سمجھ رہی تو اگلی سزا کیا دو کہ اپنے جو ہیں وہ بستر الگ کر لو۔ لیکن خواتین کو گھر سے باہر نکالنے کی ممانعت ہے اسلام میں اس چیز کی جو ہے وہ کہ کوئی اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور اس کو گھر سے نکال دیا، اس چیز کی سخت ممانعت ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کہا
اگر اس سے بھی تنبیہ نہیں ہوتی تو وضربوہن، ان کو کیا کرو، مارو. لیکن مرنے میں جو ہے جو حد بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ مارے، زیادہ سے زیادہ مارے، تو اس کی حد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کو مسواک سے مارا جائے، سب سے سخت جو مار ہے.